بھائی ہیں جی ہمارے، تو ہاں جی بسم اللہ یاد ہو جیسے آگے بہت سے التماس سے دعا. بسم اللہ. صلوات مل کے بابا سے پڑھ. صلی اللہ محمد. آل اطہار کے استقبال کے لیے، بالخصوص شہزادی کونین کے استقبال کے لیے سینے کی قوت صرف کیجئے. درود مل کے بابا سے بلند پڑھ دیجئے. خوشنودی صاحب زماں کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجلس کی مقبولیت کے لیے، اور بانیان کی اس محنت کی قبولیت کے لیے، ان کے اور اپنے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے، بالخصوص مبلغ اعظم سرکار علامہ مولانا قبلہ محمد اسماعیل صاحب علی اللہ مقامہ و نور اللہ مرکزہ، اور سرکار علامہ ناصر عباس صاحب، دیگر علماء و ذاکرین شہداء مرحومین، سب کے بلندی درجات کے لیے صلوات بلند آواز سے. آل اطہار کا عظیم اور کریم خالق آپ تمام حضرات کو مجلس میں حاضری کا اجر عظیم عطا فرمائے، اور دیگر عزاداریوں میں اور جب ماتمداری میں آپ نے حصہ لیا اور حصہ لے رہے ہیں، مولا اسے شرف قبولیت عطا فرمائے. واجب الاحترام اقرار بھائی کی مولا رزق عزت بخت میں اضافہ فرمائے. مولا ان کو بھائیوں سمیت اپنے اہل خانہ سمیت آباد و شاد فرمائے، اور ان کے مرحومین جن کے اصال ثواب کے لیے آج کی مجلس منعقد ہوتی ہے، مولا ان کے درجات میں مزید بلندی عطا فرمائے. اور خالق کائنات ہمارے وہ گناہ معاف فرمائے جن گناہوں کی وجہ سے ہم حجت دورہ کی زیارت سے محروم. خالق کائنات مالک کائنات کا جلد ظہور فرمائے. جتنی جتنی غرض علی بادشاہ سے ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے اتنی بلند صلوات پڑھیے سارے. آپ کا کیا دعا آپ نے کیا دعا کا حکم دیا تھا؟ مولا کامیابی. اللہ صلی اللہ. عزیزان گرامی قدر، موالیان حیدر کرار، ماتمداران سلطان نینوا اور حسین بادشاہ کے عزت دار مہمانان گرامی، سورہ بنی اسرائیل سے ایک بڑی شورۂ آفاق آیت سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں. ارشاد خداوندی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم ندعو کل اناس بامام. یہ اللہ نے مخلوق کو، بشریت کو پہلے سے واضح کر دیا. دیکھیں اللہ نے اپنے جسے انسان بنایا ہے اس پر اللہ کی عنایات اتنی ہیں، اس کی کسی ایک نعمت کا بھی شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو زندگی ختم ہو سکتی ہے، حق ادا نہیں ہو سکتا. اس میں سب سے بڑی نعمت اللہ کی کہ اس نے انسان کو اشرف المخلوقات رکھا ہے، شامل مخلوقات نہیں رکھا. توجہ ہے کہ نہیں؟ یعنی ایسا نہیں ہے کہ انہیں اللہ نے شامل مخلوقات کیا کہ ساری مخلوقات ہے، لیکن انسان کی عزت یہ ہے کہ اللہ نے اسے اشرف بنایا مخلوقات میں بھی. اگر اس مل کے باواز بلند صلوات پڑھیے قبلہ کی آمد. ایک دفعہ درود کی چھاؤں میں قبلہ کو منبر تک لے آئیے. وجود واجب الاحترام عزت مآب ذی وقار علی جناب استاد العلماء سرحدی صاحب قبلہ
تشریف لے آئے اور مجلس عظام میں تشریف فرمائے، اور میرے لیے اس سے بڑی عزت کوئی نہیں کہ استاد العلماء جو ہے وہ مجلس میں مجھ جیسے ناچیز کو، ایک چھوٹے سے طالب علم کو اس کا سبق سننے کے لیے مجلس عظام میں تشریف لے آئے۔ تو اب بالکل میری حیثیت ایک طالب علم کی سی ہے، اور جب استاد اور پھر استاد بھی نہیں استاد العلماء مجلس میں تشریف فرما ہو تو تھوڑے ہاتھ پیر پھولتے ہیں بھائی۔ اب تھوڑی ساری آپ میری مدد کیجئے گا، میں قبلہ سے دعا لینا چاہتا ہوں۔ قبلہ کوئی کمی کوتاہی ہو تو جی آپ کی دعائیں لگ گئی قبلہ جی، اس سے بڑی سعادت ہو نہیں سکتی۔ ایک درس آل محمد کا، اوپر مبلغ اعظم صاحب کا، اور پھر قبلہ صاحب تشریف فرما ہو گئے۔ تو میں نے بات جو شروع کی ہے بس اسے میں بالکل اب نپی تلی گفتگو ہے، توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات کی؟ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، یعنی اللہ نے انسان کو جو نعمتیں اور عزتیں عطا کی ہیں اس کا شکر اگر ادا کرنا بندہ شروع کر دے تو کسی ایک نعمت کا بھی شکر، جسے ہم نعمتوں میں تو گنتے ہی نہیں نا۔ ہمارے لیے نعمت کسی کی دیکھی ہوئی گاڑی ہو گئی، کسی کا دیکھا ہوا بنگلہ ہو گیا، کسی کے پاس زیادہ پیسے ہو گئے، تو گلے شروع کس سے ہو جاتے ہیں؟ اس کو دیا ہے مجھے کب دے گا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ غضبناک ہوتا ہے اس کا گلہ نہ کیا۔ کس وجہ سے اللہ غضبناک ہوتا ہے؟ کہ کس کا شکوہ کس سے کر رہے، کہ اللہ کا شکوہ بندے سے کرتے ہیں۔ جبکہ اس کی نعمتوں کا شمار کرنا شروع کرو تو جن نعمتوں کے لیے آپ بہت زیادہ فکر مند ہوتے ہیں کہ یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے، وہ ان نعمتوں آپ بھول ہی جائیں گے۔ مطلب یہ آپ کا آنکھ کا دیکھنا، آپ کی صحت، آپ کا چلنا۔ اس لیے تو مولا امیر کائنات نے فرمایا کہ شاکر بننا چاہتے ہو تو خود سے نیچے دیکھو، اسے دیکھو جو وہ نعمت اس کے پاس نہیں جو تمہارے پاس ہے، پھر تم شاکر بنو۔ تو نیچے تو ہم دیکھتے ہی نہیں۔ گرمی میں اے سی میں بیٹھی ہوئی گاڑی، اے سی والی گاڑی میں بیٹھ کر بندہ اگر موٹر سائیکل میں چلاتی دھوپ میں چلاتی ہوئی موٹر سائیکل بندے کو دیکھ کر نا جی کہ بندہ موٹر سائیکل چلا رہا ہے، پھر احساس ہوتا ہے کہ اس کے پاس نعمت کتنی بڑی۔ ورنہ اگر وہ اپنی گاڑی میں ہوگا تو وہ خود سے بڑی والی گاڑی کو دیکھ کے حسرت کر رہا ہوگا۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ پریشان نہیں ہونا، میری گفتگو کی ذرا بنیاد اور میں اسی پہ رکھنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا کی، اور پھر نعمتیں عطا کرنے کے بعد اللہ نے یہ ہمیں بالکل واضح طور پہ قرآن میں بتا دیا۔ اس نے ہمیں طیب رزق دیا ہے، اس نے ہمیں بڑی عزتیں دی ہیں، اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن اس نے یہ بتایا کہ کائنات میں ایک دن ایسا آئے گا کہ جب تمہیں تمہارا رب بلائے گا، لیکن اس وقت نہ تمہیں جائیداد کے ساتھ بلایا جائے گا، نہ باغات کے ساتھ، نہ محلات کے ساتھ، نہ تمہاری عزتوں اور شہرتوں کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اس وقت میں بلایا جائے گا تمہارے امام کے ساتھ۔ اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ امام مقرر کیا ہے تم نے اس کے ساتھ آنا ہے۔ اللہ نے کہا ہم ہر کسی کو اس کے امام کے ساتھ، یعنی کہ امام جو لوگ بنا رہے ہیں اللہ نے اس پہ روکا نہیں، لیکن پھر اس کے ساتھ ہی آنا ہوگا۔ تو اب جیسا جس کا امام ہوگا ویسا اس کا انجام ہوگا۔ نہیں توجہ فرمائی؟ امام اچھا ہوگا تو انجام بھی اچھا ہوگا۔ شاباش۔ اب دیکھیے حضرت موسیٰ کے پیچھے سارے اچھے نہیں تھے جو دریا پار کرنے لگے، چونکہ حضرت موسیٰ کے پیچھے تھے تو پار ہو گئے۔ فرعون کے پیچھے سارے برے نہیں تھے چونکہ فرعون کے پیچھے تھے۔ اور اللہ نے قرآن میں بڑی واضح مثالیں رکھ کے بتایا ہوا ہے۔ یہ جو قرآن میں انبیاء کے قصے ہیں یہ قرآن کا سائز بڑا کرنے کے لیے نہیں ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے اور ان قصوں سے ہمیں ہدایت لینی ہے۔ اور اللہ نے بتایا کہ جیسا جس کا امام ہوگا ویسا اس کا انجام ہوگا۔ اب یہ امام کا چناؤ بھی آپ ہی نے کرنا ہے، یہ اللہ نے آپ کو۔ اب بندہ یہ کہے کہ ہم نے امام کا چناؤ کریں تو کیسے کریں؟ دیکھیں اللہ نے جہاں ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں وہاں پہ اللہ نے ہمیں سب سے بڑی جو نعمت ہے اور سب سے بڑی جو دولت ہے وہ دولت عقل ہے۔ آپ کے پاس اگر دولت عقل ہے، یہ انسان کے پاس
اتنی بڑی اللہ کی دولت ہے کہ حیوانات سے، باقی مخلوق سے افضل بنایا ہے، اور افضل ہے آپ دولت کی وجہ سے۔ انسان کو اللہ نے جو دولت دی ہے، اس دولت کی وجہ سے، اسی عقل کی دولت کی وجہ سے انسان یہ جو پہاڑوں میں رہنے والا، یہ غاروں میں رہنے والا، یہ سردی میں ٹھٹھرنے والا، یہ گرمی میں جھلسنے والا، یہ اتنی ترقی کر گیا تو کس بنیاد پر؟ یہ عقل کی بنیاد پہ کر کے گیا۔ یہ دنیا کے فلسفہ میں لکھا ہوا ہے، لوگوں کا لکھا ہوا اور ائمہ کا کہا ہوا اور ہوتا ہے۔ لوگوں نے کہا جی یہ ایک تھیوری بیان کی گئی کہ بندر ترقی پا کے انسان بن گیا۔ یہ اکثر اس تھیوری کی فوٹویں بھی لگی ہوتی کہ وہ چھوٹا سا بندر ہے، پھر وہ بڑا ہوتا ہے، پھر تھوڑا تھوڑا پھالو بن جاتا ہے، اس کے بعد وہ سیدھا ہوتے ہوتے انسان بن جاتا ہے۔ تو لکھا کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے یہ بندر نے ترقی کی اور انسان بن گیا۔ آپ کے اور میرے چھٹے مولا سے پوچھا گیا، مولا کیا بندر ترقی پا کے انسان بنا؟ امام نے فرمایا بندر ترقی پا کے انسان نہیں بنا، انسان تنزلی پا کے بندر بنا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ پریشان تو نہیں میں کر رہا سرکار، میرے ساتھ چلیے، میں کسی منزل تک لے کے آنا چاہتا ہوں، اور بغیر دلیلی گفتگو تو ممبر پہ ہوتی نہیں ہے، اور ادھر ادھر کیا میں بالکل بھی نہیں کر سکتا۔ قبلہ تشریف فرمائے۔ اور دیکھیں یہ پہلے سب سے بات ہمیں سمجھنی پڑے گی، یہ ہم سے جو دنیا پوچھتی ہے کہ آپ نے علی کو کس بنیاد پہ مانا ہے، پہلے اس کی بنیاد سمجھیے۔ دیکھیے آپ غدیر کی دلیل دے دیتے ہیں کہ ہمیں نبی نے کہا، غدیر میں اعلان کیا کہ علی کو مانو، لیکن ہم نے علی کو امام مانا ہے۔ اس کی ایک سالڈ ریزن، پختہ وجہ دلیل کیا ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے بنیاد ہے آپ کی عقل۔ یہ جو عقل ہے، اب معصوم سے پوچھا گیا، مولا عقل کا بہترین استعمال، یعنی جتنی آپ نے ترقی کی عقل کی بنیاد پہ، یہ بہت بہتر ہے، لیکن امام سے پوچھا گیا مولا عقل کا بہترین، فرمایا عقل کا بہترین مصرف یہ ہے کہ وقت کے امام کو پہچانا جائے۔ اللہ نے آپ کو جو نعمت دی ہے، اس سے آپ اپنے حجت کو پہچانیں، اپنے امام کو پہچانیں۔ یہ آپ کی عقل کا بہترین مصرف ہے، اور عقل کا انسان سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عقل کا صرف انسان سے ہی گہرا تعلق نہیں، عقل کا اسلام سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ توجہ ہے یا نہیں آپ؟ اچھا چلے، جو بندے پریشان ہیں یہ بتائیے کہ دین اسلام کے علاوہ اور بھی ہیں۔ میرے لئے پاسے ویکھ رہا چاچا، یہی تے عقل دی گل ہے، بولا میں تو ویکھو تسی چیک جی نو۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ؟ یہی عقل بتاتی ہے کہ ویکھنا کیڑے پاسے، بول کون رہا۔ عقل کا اسلام سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس کی وجہ دیکھیں، اسلام کے علاوہ اور مذاہب بھی ہیں، اور ادیان بھی ہیں، باقی دین بھی ہیں۔ کیا کہا تھا اللہ نے نبی سے؟ لکم دینکم ولی دین۔ ان سے کہتے اپنے دین پر، ہم اپنے دین پر۔ اس کا مطلب نبی سے کہہ رہے ہم اپنے دین پر، تو جو دوسرے ان کے دین بھی ہیں ان کو ان کے دین پر رہنے دو۔ اس کا مطلب دین اور بھی ہیں، لیکن جو اللہ کے نزدیک وہ دین کون سا ہے؟ وہ اسلام ہے۔ ان دین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ اب باقی مذاہب میں اور اسلام میں فرق، اسلام باقی مذہبوں سے افضل کیوں ہے؟ آپ کا دین ہے، یہ شیعوں کا ایک چھوٹا بچہ بیٹھا ہے، یہ مجلس سے اٹھ کے جائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تم کہتے ہو اسلام ہے۔ کوئی غیر مسلم پوچھ لے کہ تمہارا مذہب میرے مذہب سے افضل کیسے ہے، تو پہلی دلیل دے گا کہ میرے مذہب میں برائی کرنا بری بات ہے، اچھائی کرنا اچھی بات ہے۔ تو اگلا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو میرے مذہب میں بھی ہے۔ یعنی اگر یہ بچہ کہے کہ سچ بولنا مذہب اسلام میں اچھی بات ہے اور جھوٹ بولنا بری بات ہے، تو اگلا بندہ کہہ سکتا ہے کہ سچ بولنا ہمارے مذہب میں بھی اچھی بات ہے اور جھوٹ بولنا بری بات ہے۔ ماں باپ کا احترام ہمارے مذہب میں اچھی بات ہے، نافرمانی بری بات۔ تو اگلا بندہ بھی کہے گا تو ہمارے مذہب میں بھی ہے۔ اگر کوئی آپ دلیل دیں کہ جوا، شراب اور اس طرح کی یہ گناہ جو ہے یہ ہمارے مذہب میں یہ بری بات ہے، وہ کہے گا جی ہمارے مذہب میں بھی ہے۔ آپ کے مذہب کی فضیلت کیسے ہو گئی؟
یعنی باقی ادیان اور مذاہب سے مذہب اسلام افضل کیسے ہے؟ مذہب اسلام باقی مذاہب سے افضل ہے عقل کی وجہ سے۔ نہیں توجہ فرما رہے؟ دیکھیں اس بات کو باریکی سے سمجھیے گا۔ باقی مذاہب چلتے ہیں عقائد کی بنیاد پر، دین اسلام چلتا ہے عقل کی بنیاد پر۔ ایسا نہیں ہے کہ شریعت کچھ اور کہے اور عقل کچھ اور کہے، یہ تضاد اسلام میں نہیں۔ اور اس کی دلیلیں میں دو دے دیتا ہوں جی۔ پہلی دلیل حضور تشریف فرمائے، میں ان کی اجازت سے دیتا ہوں جی۔ دیکھیں میری آپ کی ہم سب کی خلقت کا مقصد کیا ہے، اور ہمارے ساتھ جن بھی اس میں شامل ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر عبادت کے لیے۔ یعنی ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ عبادت۔ اچھا اب عبادت کرنے کی باری آئی تو شریعت نے روکا کہ لڑکا 15 سال کا ہو اور لڑکی 9 سال کی، پھر عبادت کرے۔ تو یا اللہ جب ہماری تخلیق کا مقصد ہی عبادت ہے تو پھر یہ 15 اور 9 کا چکر کیا ہے؟ تو اب علماء فرماتے ہیں 15 سال میں لڑکے کو دولت عقل ملتی ہے۔ حضور میں نے ایک بنیاد رکھی، آپ پریشان بیٹھے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ ہم نے امام چننا ہے نا عقل کی بنیاد پر، تو اس کے تھوڑے زینے تو طے کیجئے میرے ساتھ۔ دیکھیں اب شریعت کہتی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ لڑکے کو 15 سال میں دولت عقل ملتی ہے اور لڑکی کو 9 سال میں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ آپ عبادت کرو، آپ چپ کر گئے، قانون قدرت ہے، اللہ عبادت چاہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کہتا ہے 15 سال کا ہو لڑکا دولت عقل ملے عبادت کرے میری، لڑکی 9 سال کی ہو دولت عقل ملے تو میری عبادت کرے۔ پتہ چلا اللہ عبادت چاہتا ہے لیکن عقلوں سے چاہتا ہے، پاگلوں سے نہیں۔ نہیں توجہ فرما رہے بھائی، اللہ عبادت چاہتا ہے نا تو عقلوں سے چاہتا ہے، پاگلوں سے نہیں چاہتا۔ اسی لیے اللہ نے اسلام میں عقل کی دولت سب سے بڑی وہ اسلام میں انسان کو عطا کی، اور پھر اس کا مصرف بتایا۔ یہ بلڈنگیں بنا لینا، گاڑیاں بنا لینا، یہ نئے شہر آباد کرنا صرف عقل کا یہ کام نہیں ہے، یہ ایک دن ختم ہو جائیں گے۔ ہم نے ان بلڈنگوں کے ساتھ نہیں جانا، ہم نے اسے پہچاننا ہے جس کے ساتھ ہم نے محشر میں جانا ہے۔ ضروری نہیں کہ بندہ آپ عقل جو ہے وہ کہے جی میں تو صرف استعمال، آپ کریے جتنی ترقی، لیکن باقی مصرف، حقیقی مصرف ہے عقل کیا ہے کہ امام کو پہچانا جائے، اور امام بھی وہ جو من اللہ ہو، جو اللہ کی طرف سے امام ہے، اسے پہچاننے کے لیے اللہ نے آپ کو عقل دی ہے۔ اب اسی بنیاد پہ ہم نے اپنے امام کو پہچانا ہے۔ دیکھیں پہلی دلیل میں نے آپ کو دی کہ عقل 15 سال میں دولت عقل ملتی اور پھر 9 سال میں ملتی۔ اچھا اس کے بعد دعوت ذیل اسیر، یہ 2 واقعات ہیں قرآن کے اور اسلام کے بڑے۔ جو ذیل اسیر ہے وہ اسلام کا بچپن ہے، جو غدیر ہے وہ جوانی ہے۔ سر ابھی اسی میں ہماری عقل استعمال ہو رہی ہے، ہم نے کوئی خود سے تو بنایا نہیں، اللہ کے قرآن پڑھ کے کوئی عقل کرنی ہے نا جی۔ اب اللہ کا قرآن پڑھ لیا، ہدایت آئے گی، اس کے لیے عقل استعمال کرنی پڑتی ہے۔ ایسا نہیں آپ پڑھ کے سو گئے اور رات کو کہیں گے مجھے ہدایت آ گئی۔ بھائی اپنی عقل تو استعمال کر، کیا آپ نے کرنا کیا ہے؟ دعوت ذیل اسیر بچپن ہے اور غدیر اسلام کی جوانی۔ اب سب سے پہلے عقل کا استعمال اسیر میں ہو رہا ہے، وہاں پہ 40 لوگوں کو بلایا گیا، کافروں کو۔ اللہ نے کہا قریبیوں کو بلا اور ڈرا، تعداد نہیں بتائی کہ کتنے قریبی بلانے ہیں۔ وانذر عشیرتک الاقربین، قریبی بلا اور ڈرا، کتنے بلانے یہ نہیں بتایا۔ نبی نے بلائے 40، اب کس عمر کے بلانے ہیں یہ بھی نہیں بتایا۔ نبی نے بلائے 40 سال کے، اور دعوت ذیل اسیر میں
40 سال سے کم کا کوئی نہیں تھا. تھوڑی توجہ، پریشان کرنے میں نہیں آیا حضور. میں اساتذہ کے سامنے کچھ بات کر رہا ہوں تو میری بات کم از کم اتنی ذمہ داری سے لیجئے گا، اور اس میں غیر ذمہ دارانہ گفتگو بالکل نہیں ہے. 40 سال کے سے کم کا کوئی نہیں، سارے 40 سال کے یا زیادہ کے ہو سکتے ہیں. بلانے والا محمد مصطفیٰ کہ فصاحت اور بلاغت اور حکمت جس کی نالائن کا صدقہ لیتی ہو. اب حکمت محمد مصطفیٰ کیا ہے کہ عشیر میں بلانا قریبیوں کو، تو سارے نہیں بلائے. اچھا جن کو نہیں بلایا ماننا پڑے گا قریبی نہیں تھے. توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ پیسے کبھی دین پہ نہیں تھے جو قریبی تھے. اب اس میں رشتہ دار تھے یا محلے دار، لیکن 40 سال کے کم کا کوئی نہیں آیا. اب حضور نے 40 سال کا ہی کیوں بلایا؟ کیونکہ حکمہ فرماتے ہیں کہ 40 سال میں عقل کامل ہو جاتی ہے. بعد میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ جی دیکھیے میری تو ابھی عقل ہی پوری نہیں تھی، مجھے کیا پتا نبی نے کیوں بلا لیا محمد نے. نبی تو خیر مسلمان ہی نہیں رہے تھے کہ عبداللہ کے بیٹے نے بلایا کیوں؟ بلایا 40 سال. اب جہاں اسلام کا آغاز ہوا وہیں سے امامت کا تعارف ہوا. ادھر 40 سال والے 40 تھے، ادھر ایک 9 سال کا تھا. یا رسول اللہ یہ 40 سال کے بلا کے 9 سال والا کیوں بلایا بچہ؟ عجب نہیں، نبی کی آواز ہے. یہ 40 آئے ہیں تسلیم دین کے لیے، 9 سال والا آیا ہے تصدیق دین کے لیے. کوئی توجہ فرما رہے ہیں سرکار؟ حضور یہ بچپن ہے، اور بچپن میں ابھی نبی نے یہ نہیں کہا یہ میرا وزیر اس لیے بلایا ہے، یہ میرا وسیع ہے اس لیے بلایا ہے، یہ میرا بھائی ہے اس لیے بلایا ہے. پہلے تو خطاب سنتے نہیں تھے. اب من اللہ کا تعارف کہاں سے ہو؟ پہلے انہوں نے خطاب سنا ہی نہیں. وہ آپ کی سنی ہو میں دہراؤں گا نہیں، دعوت ذی العشیر بچوں کو بھی یاد. لیکن اس میں جناب ابو طالب کے جملے ہیں جو قابل غور. کیا کہا جب انہیں چوتھے دن بٹھایا نا جلال میں، اور حضور کو اٹھاتے ہوئے جملے کہ قم یا سیدی و یا مولائی، اٹھ میرے سردار، اٹھ میرے مولا. حضور توجہ فرمائے، میں درس آل محمد میں ہوں، پڑھے لکھے احباب میرے سامنے ہیں. اٹھ میرے سردار، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا اٹھ میرا بیٹا، اٹھ میرا بھتیجا، رشتے سے بلا سکتے تھے. بھائی لقمے کھلائے ہیں، سینے پہ سلایا ہے، پرورش کی ہے، کہہ سکتے تھے نا اٹھ میرا بیٹا، اٹھ میرا بھتیجا، اٹھ میرا بچہ. بات کر، جرت ہے کسی کی تیرے سامنے کو بولے؟ عمران کے ہوتے ہوئے کہا قم یا سیدی، اٹھ میرے سردار. ارے سرکار عمران کافروں کے سامنے ان سے کہیے میرا بیٹا، انہیں پتہ چلے آپ کا رشتہ کیا ہے، ہمارے لیے بھی آسانی ہو جائے. دلیل دے. کہا وہی آسانی تو پیدا کی ہے، یہ کہہ کہ اٹھ میرے سردار. قیامت تک کے جاہلوں کو بتایا ہے کہ جب لقمے کھلانے والا محمد کے برابر نہیں ہو سکتا تو محمد کے ٹکڑوں پہ پلنے والے. توجہ نہیں فرمائی. پھر فرمایا یا مولائی، اٹھ میرے مولا. عشیر میں کہہ رہے ہیں ابو طالب محمد مصطفیٰ کو مولا، اٹھ میرے مولا. بدلہ چکایا ہے محمد مصطفیٰ نے آخری خطبہ غدیر میں، اور سب سے مخاطب ہو کے کہا میں مومنین کا مولا. نہیں توجہ فرمائی. کلمہ سنا کے گئے ہیں عمران کا کہ اس نے کہا محمد میرے مولا، اور محمد نے کہا میں مومنین کا. تو جو محمد کو مولا مانے، کلمہ پڑھنے کے بعد مانے، وہ تو مومن ہو گیا. اور جو آغاز اسلام میں کہے محمد میرا مولا. نہیں توجہ فرمائے.
बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, पहुंचा वो पैगाम जो तुझ पे तेरे रब की तरफ से आया। ये शीर है, पहुंचा वो पैगाम जो तुझ पर तेरे रब की तरफ से आया, पहुंचा। आप चुप कर गए। लोग कहते हैं जी वो दो जुमले जो कुरान में हैं वो अबू तालिब ने नहीं कहे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अबू तालिब ने नहीं कहे जो कुरान में लिखा है। आप इस बात पे परेशान हैं कि वो अबू तालिब ने नहीं कहा जो कुरान में लिखा। मैं इस बात पे हैरान हूं, जो अबू तालिब ने कहा वो कुरान ने कैसे कह दिया। तवज्जो नहीं फरमाई आपने। देखिए, अशीर में सबसे पहले 40 काफिरों को ये तस्लीम दीन के लिए, ये अली आया है तस्दीक दीन के लिए। अशीर में पैगाम वाज़ेह हो गया। अवाम और है, इमाम और है। तवज्जो है या नहीं आप? हुजूर इतना परेशान तो मैं नहीं किबला के सामने बैठा जितना आप मेरे सामने बैठे। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप। देखिए, नबी बता रहे हैं फर्क, क्योंकि वो है मोहताज अक्ल। जो अवाम है वो मोहताज अक्ल है। ये इमाम है ना अक्ल का मोहताज, ना उम्र का मोहताज। नबी ने गदीर में बताया। अच्छा, ये जो हमारा मजहब है ना, ये यहाँ पे बात बड़ी मुस्तनद सी मैं करने लगा। ये जो हमारा मजहब है इसकी बुनियाद ही अक्ल पे खड़ी। हुजूर तशरीफ फरमाए, अगर कहें तो अभी तस्दीक लीजिए। 4 किताबें हैं हमारे मजहब की जिन पे सतून खड़ा है। सतून है जो जिन पे छत बुनियाद है। 4। सबसे पहली उसूल काफी, और पहले बाब का नाम ही बाब अक्ल आ गया। इसका मतलब है कि शिया बेवकूफ कौम नहीं। मैं अभी साबित करके उतरूंगा ना कि हमारा अक्ल से ताल्लुक क्या है। हमने अली को इमाम अक्ल की बुनियाद पे माना है, किसी की जिद में नहीं माना, और ना ही कोई इस काबिल है कि उसकी जिद में अली को माना जाए। किबला देखिए, ये हम पे फतवे लगते हैं, हालांकि ये हकीकत नहीं कि अली को अल्लाह कह देते हैं। दुश्मन हमें यही कहता है ना, हम अली की थोड़ी फजीलत पढ़ते हैं, उन्हें लगता है ये अल्लाह का मुकाबला करना। अली के मुकाबले पे लाने के लिए उन्हें भी सिर्फ अल्लाह मिला है। यार नहीं तवज्जो फरमाई। तो जब गैरों को भी अली के मुकाबले पे लाने के लिए अल्लाह ही मिलता है, तो मैं अली का मुकाबला कमियों से क्यों करूं? नहीं तवज्जो फरमा रहे आप। अली को किसी की जिद में नहीं माना, अली को माना अक्ल की बुनियाद पर। और उसी बाब अक्ल की अहादीस में से एक आदि पढ़ता हूं। देखिए, हजरत आदम आए, मासूम फरमाते जमीन पे आए, और हजरत जिब्राइल 3 तोहफे लेके आए। और वो तोहफे कौन कौन से थे? अक्ल, दीन, हया। और कहा आदम अल्लाह ने भेजे हैं, जो चाहे ले लीजिए। फरमाया अक्ल दे दो। उन्होंने अक्ल ले ली। दीन और हया से कहा, वो अक्ल वसूल कर ली उन्होंने, चले। दीन ने कहा मैं वही रहूंगा जहां अक्ल रहेगी। इसका मतलब है दीन चलता ही अक्ल की बुनियाद पे है। अब जब दीन चला गया तब हया की बारी थी, तो हया ने कहा मैं वहां रहूंगी जहां दीन रहेगा। पता चला हया उसके पास है जिसके पास दीन है, और दीन उसके पास है जिसके पास अक्ल है। नहीं तवज्जो फरमाई। और ये जो हमारा इमामत वाला सिलसिला है, ये जो हमारा हम इमाम बनाते हैं, इमामत वाला जो सिलसिला है हमारा, मेरा ख्याल बंदे परेशान होगा। उते करें। तवज्जो है ना, परेशान थे बैठे। देखिए, हमारा जो दीन है उसकी बुनियाद अक्ल है। हमसे कहते हैं अली को इमाम कैसे माने? हमने अक्ल की बुनियाद पे माना। और अक्ल, अच्छा एक और है,
فرمان معصوم سناتا ہوں، اس کے بعد نتیجہ بڑا آسان ہوتا ہے. جیڑا بندے دی توجہ ہے نا، میں قبلہ سے دعا چاہ رہا ہوں آج اس نتیجے پر. دیکھیے معصوم سے بندے نے سوال کیا، مولا فرشتے افضل ہے کہ انسان؟ امام نے فرمایا اللہ نے فرشتوں کو عقل دی اور جانور کو خواہش. انہوں نے کہا مولا میں نے پوچھا فرشتے افضل ہیں کہ انسان، جانور کا تو میں نے پوچھا ہی نہیں. آپ فرما رہے ہیں کہ جانور کو خواہش دی اور فرشتوں. فرمایا وہی تو جواب دیا تمہیں، فرشتوں کو عقل دی، جانور کو خواہش دی اور انسان کو دونوں دی. مولا فضیلت کیسے ہوئی؟ فرمایا جو عقل کے پیچھے نہ چلا، جس نے عقل کی پیروی کی، فرشتوں سے افضل. جو خواہش کے پیچھے چلا، جانور سے بدتر. اچھا اب ہم سے جو پوچھتے ہیں دنیا تم نے علی کو امام کیسے مانا ہے، علی جانشین رسول کیسے، بحث ہی ختم ہے. ہم نے عقل کی بنیاد پر، اور ہم نے یہ فیصلہ عقل کی عدالت میں رکھا کہ علی من اللہ ہے، علی امام ہے. ہم نے یہ فیصلہ رکھا عقل کی عدالت میں. اور پھر قرآن و تفسیر کا مطالعہ کیا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ آدم سے عیسیٰ تک کا کوئی نبی اپنا جانشین مقرر نہیں کر سکتا، اللہ مقرر کرے گا. سرکار حضرت آدم، حضرت موسیٰ سے اللہ نے کہا تھا سرکش ہو گئے تو جا کیا کہا تھا کہ میرا سینہ کھول، میری زبان کی گرہ کھول، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور مجھے میرا بھائی وزیر دے، میرا بھائی جو میرے اہل ہے، جو میرے گھر سے ہے، مجھے دے وزیر جو میرے گھر سے ہے. تو یا موسیٰ آپ کو پتہ ہے وزیر آپ کا بھائی ہے، آپ کے گھر سے ہے، وزیر ہے تو بنا لیجئے. عجب نہیں، موسیٰ کی آواز ہے مشورہ دے سکتا ہوں، منتخب نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا کام ہے. تو عدالت کی، عقل کی عدالت نے فیصلہ دیا جب آدم سے عیسیٰ تک کے نبیوں کا جانشین کوئی نبی یعنی کوئی امت مقرر نہیں کر سکتی، تو جو سب سے بڑا نبی ہے اس کا جانشین امتی مقرر کیسے کر سکتے ہیں؟ یار تھوڑا تو بولو بھائی میرے ساتھ، تھوڑا تو بولو میرے ساتھ. عقل کی عدالت نہیں، ابھی واضح نہیں ہوا. معصوم نے کیا فرمایا؟ جو عقل کے پیچھے چلے فرشتوں سے افضل، جو خواہش کے پیچھے چلا جانوروں سے. اچھا جڑے بندے توجہ نہیں، ایک باری سارے آکھے جو عقل کے پیچھے چلے، سارے بولے ذرا. میں اتنی دیر تک بولے میں کچھ آکھے تو سا ایک جملہ بولنا میں کچھ بھی نہیں آکھنا. بولو جو عقل کے پیچھے چلے، جو خواہش کی پیروی کرے، جانور سے بدتر. ہم نے عقل کے گھوڑے پہ زین ڈالی، تاریخ کا میدان لیا، عقل کا گھوڑا بگاتے ایک تاریخی میدان میں پہنچے. وہاں پہ منظر عجیب دیکھا جس کو اشیر یاد ہے. وہاں پہ گیا مجمع بلایا جا رہا، ساتھ والا بٹھایا جا رہا تھا، پیچھے والا ملایا جا رہا تھا، من کن تو مولا کا فرمان سنایا جا رہا ہے. وہ جو اشیر میں ابو طالب نے کہا دہرایا جا رہا ہے. یار میں اس سے زیادہ کیا آسان کر سکتا. اچھا اشیر میں، غدیر میں ہوا کیا؟ بلغ ما انزل الیک من ربک. اس آیت میں ہے کیا؟ پہنچا پہنچا پہنچا. اگلی حقیقت پڑھتا ہی کوئی نہیں. اس میں تو ہماری دلیل ہے. یہ ہاتھوں پہ اٹھایا کیوں اٹھایا؟ 1.25 لاکھ سامنے کھڑے کیے تو کیوں کھڑے کیے؟ سب کو سامنے کھڑا کیا. اشیر یاد ہے؟ 40 کافر اللہ کھڑے کیے. ادھر کہا جو میری مدد کرے گا میرا وسیع ہوگا، اور 9 سال کا لگ کیا. اب اللہ نے کیا کہا؟ بلغ ما انزل الیک من ربک. پہنچا وہ پیغام جو تجھ پر تیرے رب کی طرف سے. یہی تو 1.25 لاکھ کے سامنے محمد نے دلیل رکھی ہے. علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے اعلان کر کے بتایا یہ رب کی طرف سے ہے، سب کی طرف سے نہیں ہے. کوئی بیٹھا ہے جسے بات سمجھ؟ تھوڑی آواز کھولے.
علی مولا ایجا کا مولا علی بولو بولو سخی سردار کلندر نہیں توجہ میری بات پہ. دیکھیں آیت میں سب سے بڑی دلیل ہے رب کی طرف سے، اور اس کے فوراً بعد من کنت مولا کا اعلان ہونا، علی کو ہاتھوں میں بلند کرنا. دلیل ہے کہ نبی نے سمجھایا یہ رب کی طرف سے، علی سب کی طرف سے نہیں. اور اللہ نے کیا کہا الیوم اکملت لکم، آج میں نے دین اکمل کیا. بندے مکمل پہ رک جاتے ہیں، آج دین کامل ہو گیا. اللہ کہتا ہے اکمل. اب یہ ذمہ داری والی بات ہے، میں قبلہ کے سامنے کروں. جنہیں پوچھنا ہے ہونی آ کے پوچھے، ہونی اٹھ کے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. کامل نہیں، اکمل. کامل اور اکمل میں فرق ہے، وہی جو شریف اور اشرف میں ہے. آدھے بندے پریشان ہو گئے، مکہ شریف ہے، نجف اشرف ہے. ہماری جان کو آئی ہوئی ہے دنیا ہے، تسی کتھوں کٹے آؤ جب کتھوں کٹ لے آندہ ہے. وہی فرق ہے. اگر جو شریف اشرف میں نا وہی فرق واجب اور اوجب میں ہے. اگر واجب کا اوجب کوئی نہیں تو کامل اکمل بھی کوئی نہیں. ٹھنڈے پہ گئے سارے. میں کڈا کلیجہ کر لیا قبلہ دے سامنے. میں گزرنے لگا تھا لیکن پھر یہ خیانت ہو جاتی مبلغ اعظم سے بھی اور علی والوں سے بھی. واجب اوجب میں فرق ہے. میں بڑا سادہ بتاتا ہوں، اس کی تشریح قبلہ بہتر کر سکتے ہیں. میں طالب علم. دیکھیں واجب ہر کسی پہ واجب نہیں ہوتا. توجہ کریں قبلہ جی، میں اگر غلط ہوں تو آپ نے روکنا ہے تاکہ پیغام غلط نہ جائے اور دنیا کو پتہ چلے کہ ایسے نہیں اٹھ کے ممبروں پہ کھڑے ہو کے تقریریں شروع کر دیتے. استاد بیٹھے سننے کے لیے. سر جی اساتذہ کی عزت، علماء کی عزت شیعہ نہیں کرتے تو کون کرتا ہے؟ علم کی عزت یہ ہم پہ دھونس ہے چند لوگوں کا. یہ جی علماء کو برا کہتے ہیں. بٹھا کے سبق سنا رہا ہوں. واجب ہر کسی پہ واجب نہیں ہوتا. نہیں جو پریشان ہے، نماز واجب ہے بالغ پر، نابالغ پر نہیں. روزہ واجب ہے صحت مند پر، بیمار پر نہیں. حج واجب ہے صاحب حیثیت پر، مقروض پر نہیں. زکوٰۃ واجب ہے امیر پر، غریب پر نہیں. میں کیا کروں، فیصلہ آباد ہے لیکن شریعت یہ کہتی ہے جہاد واجب ہے مرد پر، عورت پر نہیں. دیکھیں نا تو سا ٹھنڈے شریعت ہے نا. اچھا دوسرا، واجب میں شرعی عذر ہے، اوجب میں کوئی نہیں. فرمان معصوم کے مطابق اوجب سمجھ آ گیا نا کہ یہ اوجب وہ ہے جس کے بغیر واجب قبول نہیں ہوتا. بندے واجب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اوجب کی مخالفت کر رہے ہیں. دوسری دلیل ہے اوجب میں شرعی عذر ہے، واجب میں شرعی عذر ہے، اوجب میں کوئی نہیں. واجب میں شرعی عذر مثال دے کے سمجھاؤں گا تو بچے کو بھی سمجھ آئے گی. مسجد سے ایک بندہ نکلا ہے ظہر 2 رکعت پڑھ کے، میں بھی تھا، میں نے وہی روک لیا. میں کہا قبلہ ظہر ہے، تسی 2 رکعت بعد نکل رہے ہو. اس نے شناختی کارڈ نکالا. یہ کی مطلب ہے؟ میرا پاند زیادہ ہے، میں مسافر ملتانوں آیا، تسی سارے چپ کر گئے ہو. ایک بندہ اس وقت رمضان میں اس وقت ایج اے ٹائم کیلے کھا رہا تھا. مگر شرم نہیں آتی، روزہ کیلے کھا رہے. انہیں دوائیاں والا تھیلا کھا لیا. انہوں نے کہا جی میں یہ بھی کھانا کیلے اندر نال. مطلب بیمار ہے، سخت ہوگا نہ رکھ. ایک بندے کو میں نے تقریر کرتے ہوئے مومنی سے کہا حج پہ جایا کرو واجب ہے. ایک بندہ کہتا ہے 10 لاکھ کا قرضہ میرے سارا ہے، اتار دے ہم چلے جائیں گے. اب قبلہ یہ مجبوری ہے، کیا کہوں جملہ نہ کہوں. یہ اللہ کا حکم ہے، قرضہ اتار پھر میرے گھر کی زیارت کو آ. یہ حکم ہے خدا ہے. مقروض ہو کے میرے گھر نہ آنا، قرضے اتار کیا. اور وہ حسین ہے کہتے پیسے نہیں، قرضہ لے کے میری زیارت کو آ. اتارنے کا ضامن شبیر ہے. کوئی بیٹھے یار. حسینیت 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 حسینیت
مسئلہ امام زمان کی شیعت و سلامتی توجہ ہے کہ نہیں آپ؟ بس میں قریب آ گیا ہوں اور بات ختم ہے اور اپنے نتیجے پہ آ رہا ہوں. یہ تو ایک بیچ میں بات آئی ہے تو میں کرتا گیا, ورنہ میں اسی بات پہ ہوں اور اسی کو ختم کروں. عقل کی پیروی کرنے والا فرشتوں سے افضل اور خواہش کی پیروی کرنے والا جانوروں سے بدتر. خیر سمجھ آ گئی جی. واجب میں شرعی عذر ہے, زکوٰۃ نہیں دیتے, گھر میں آٹا کوئی نہیں کھانے کو, تو شرعی عذر ہے نہ دے. ہوں ایک بندے نے میں آخو تو علی اور ولی اللہ نہیں پڑھتا, وہ آخے میرے 8 بچے نے تو میری پوری نہیں پہنتی, تو فیصلہ بات ہے تیمیں پڑھنا پڑے. بہانہ غلط ہے, یہ شرعی عذر نہیں ہے. نماز مسافر ہے آدھی کر لے, شرعی عذر بہانہ ٹھیک ہے. بیمار ہے روزہ قضا کر لے, شرعی عذر بہانہ ٹھیک ہے. مقروض ہے حج پہ نہ جا, بہانہ شرعی عذر ٹھیک ہے. زکوٰۃ غریب ہے نہ دے, شرعی عذر بہانہ ٹھیک ہے. علی اور ولی اللہ نہیں پڑھتا, ایک ہی بہانہ ہے, اما شریف ہوتی میں علی اور ولی اللہ پڑھتا. یا علیو لا یحبک الا طاہر البلاد, فرمان محمد مصطفیٰ. ہم نے عقل کی, یہ رب کی طرف سے عقل سمجھ میں آ رہی سرکار. عقل کی پیروی کرنے والا فرشتوں سے افضل. کہ بلا تاریخ کے میدان میں گھوڑا تھوڑا عقل کا پیچھے اور دوڑایا, ہم مدینے پہنچے, وہاں ایک مناظرہ تھا عبداللہ ابن عباس سے. عرب کہہ رہے تھے یار فیصلہ آباد الوقاص جاگنا میرے ساتھ, میں پتہ نہیں کس منزل پہ آ کھڑا ہوں. وہاں مناظرے میں کہہ رہے تھے تم بنی ہاشم ٹھیک کہتے ہو, اپنی جگہ پہ ٹھیک ہو کہ محمد کا جانشین علی ہے. تم بنی ہاشم کہتے ہو اپنی جگہ پہ ٹھیک ہو, لیکن عرب نہیں چاہتے, یہ جملے منو انداری کے, عرب نہیں چاہتے کہ جس گھر میں نبوت ہو وہاں پہ امامت بھی ہو. یہ عرب نہیں چاہتے, فیصلہ آباد والوں عرب نہیں چاہتے, یہ چاہنا ہی تو خواہش ہے. نہیں جس بندے کو بات سمجھ میں آئی ہے, یہ عرب نہیں چاہتے, یہ چاہنا خواہش ہے. اس کا مطلب غدیر عقل کا نام, سقیفہ خواہش کا نام. جس نے غدیر کی پیروی کی فرشتوں سے افضل, جو سقیفے میں رہ گیا جانوروں سے بدتر. ہم نے مانا ہے عقل کی بنیاد پر, علی کو زد میں نہیں مانا. عقل کی, اللہ نے ہمیں دی عقل اس لیے, جیسے دین باقی مذہبوں سے عقل کی بنیاد پہ افضل ہے, ویسے فقہ صادق مذہب اہل بیت عقل کی بنیاد پر. اب پتہ چلا ہے نبی نے فرمایا تھا 73 ہوں گے میرے بعد اور ایک جنتی ہوگا. وہ جنتی وہ ہوگا جو عقل کی بنیاد پہ چلے گا. اب ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نے امام پہچانے, اور صرف ماننا ہی بات نہیں, پہچاننا. جنت علم پہ نہیں ملے گی, عرفان پہ ملے گی. من مات ولم یعرف, جو پہچانے بغیر مانے بغیر نہیں. بندے پریشان ہو گئے کہ جنت علم پہ نہیں ملے گی تو کیا بنے گا, عرفان پہ ملے گی. علم اور ہے, عرفان کی منزل اور ہے. عرفان جب تک پہچانو گے نہیں, اگر عرفان کی منزل پر جنت نہ ملتی تو بلم باور کا گدا جنتی نہ ہوتا. اب یہاں کیا بتاؤں بلم باور کیا ہے. وہ موسیٰ کے دور کا عالم ہے, اسم اعظم. فرعون نے بلا کر تو بد دعا کر اس کے سامنے کھڑے کر موسیٰ مار دے. وہ تیار ہو گیا انعام کے لالچ میں, گدھے پہ بیٹھا. اس نے کہا جا چل. کہاں؟ کہا میں موسیٰ کے سامنے جا کے بد دعا کرنی, موسیٰ مارنا. اس نے کہا تو کہلا جا, میں نہیں جاتا. اس نے کہا تو کیوں نہیں جائے گا؟ اس نے کہا گدھا ہوں, بے غیرت نہیں. ہائے کہ حجت سے لڑنے چلا جاؤں. جو بھی جب بھی جہاں بھی حجت
سے لڑنے آئے. نہیں توجہ فرمائی. جنت عرفان پہ ملے گی، حجت سے لڑ کے نہیں ملے گی. کربلا میں 9 لاکھ سامنے تھے اور ادھر 72 تھے. یہ ہو کیا رہا ہے؟ آگئے تقی بہجت سے پوچھا گیا تھا، بندے نے سوال کیا کیا انسان اپنے امام کو دیکھ سکتا ہے وقت کے؟ فرمایا دیکھا شمر نے بھی تھا، پہچانا نہیں تھا. 9 لاکھ مانتے تھے کہ یہ حسین نبی کا بیٹا ہے. 72 کو کیا ہو گیا؟ جو ایک طرف بھوک بھی برداشت کی، پیاس بھی برداشت کی، اور یہاں تلوار تھی، اور پھر بھی کہا مجھے چراغ جلنے کے بعد کہ یہاں رکھیے نہیں جانا، کٹ جائیں گی نہ بھیج. چکر کیا ہے؟ وہ جانتے تھے، 72 پہچانتے تھے. یہ شیعوں کے بچے، یہ شیعوں کے عورتیں کیوں لے آتے ہو؟ بھائی ہم نہیں لاتے. مجلسوں میں جلوسوں میں کیوں لاتے ہو؟ ہم زبردستی چابک چلا کے نہیں لاتے. جو آتا ہے چاہے چھوٹا بچہ ہے، کسی کے گھر کا بچہ باپ کے زبردستی کہنے پہ نہیں لایا جاتا. جس کو جب پہچان ہو جائے وہ اس وقت حسین کے جلوس میں آ جاتا ہے. ایسے ایسے غیر شیعہ دیکھے ہیں جن کی داڑیاں سفید ہیں، انہوں نے کہا جی عقل ہی ہون آئی، پہچان ہی ہون ہوئی. اس لیے بچہ کسی کا نہ کسی کی عورت زبردستی آتی ہے کہ جانا ہے. وہ یہ تو نہیں کہتی میرے شوہر کا امام ہے اس کے غم ہے. وہ یہ تو نہیں کہتی کہ میرا وہ ہر بندہ الگ الگ کہتا ہے امام حسین کے جلوس. جس نے پہچانا وہ ہور بن گیا. ایک رات میں پچھلی ساری نمازیں اگر اس پہ رہتا ہو تو کوئی بخشش نہیں. اور یہ بھی تاریخ میں ہے کربلا کی کہ ہور جب آئے ہیں، امام کی امامت میں جماعت ہوئی ہے، لیکن ہور نے وہ پڑھی نہیں. اس سے پہلے حسین نے بھیجا، یا امام جماعت میں نماز پڑھوا لیجئے، اب بیچارہ آیا ہے، پچھلی تو کام نہیں آئیں گی، یہ آپ کے پیچھے پڑھنے والی ایک کام آ جائے. آپ نے فوراً بھیج دیا شہید شہادت کے لیے. فرمایا جنت میں جائے گا. پیچھے نماز پڑھتا تو دنیا کہتی چونکہ نماز پڑھی تھی، نماز کی وجہ سے جنت میں گیا. حسین نے کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کے تاریخ ہے ماتھے پہ لکھا ہے جو جنت میں جائے گا حسین کی وجہ سے. ہم نے بھی حسین پہچانا ہے. جس نے نہیں پہچانا اس نے محمد کو بھی نہیں پہچانا. اگر لوگوں نے نبی کو پہچان لیا ہوتا تو حسین کی بہنیں بے پردہ کبھی نہ. بس 2 منٹ. اقرار بھائی کے والدین، ان کے مرحومین، مبلغ اعظم علی اللہ مقام، ان کی بلندی درجات کے لیے استاد محترم سرکار علامہ ناصر عباس صاحب علی اللہ مقام و نور، اور خصوصی دعا سرحدی صاحب کی لینے کے لیے. 2 جملے مصیبت کے پڑھنا چاہتا ہوں. جو 10 محرم گزرنے کے بعد اب بھی مجلسوں میں بیٹھے ہو، کہ تمہارے بچے نہیں، کہ تمہاری نوکریاں نہیں، کہ تمہارے کاروبار نہیں، تمہیں گرمی نہیں لگتی، کیوں بیٹھے ہو؟ میرے لیے، اقرار بھائی کے لیے، سرحدی صاحب کے لیے، کسی کے لیے نہیں تم آئے. اگر ہم میں سے کوئی بلائے بھی نا کسی ایسے بندے کو کہ یار اسے بلاؤ، اس سے کام ہے، بولو آدھا گھنٹہ نکال کے آئے، وہ کہے گا میرا ابھی کام کا وقت ہے اور گرمی ہے، میں شام کو فارغ ہو کے آؤں. ہم جتنے مرضی معتبر ہو جائیں لیکن ہر بندہ یہ کہہ سکتا ہے. لیکن حسین وہ ذات طلسم ہے کہ کسی کو کہنا ہی نہیں پڑا، صرف آ کے حسین کی مجلس میں رونے کے لیے بیٹھے. 11 کو بڑی مشکل قافلہ گزرا، پر شامیوں نے، کوفیوں نے، حرامیوں نے جان بوجھ کے محمل کو، بیویوں کے محملوں کو مقتل کے درمیان سے گزارا تاکہ بہنیں اپنے بھائیوں کا لاشا دیکھیں، مائیں بیٹوں کے لاشیں دیکھیں،
بیٹیاں اپنے باپ کا لاشا دیکھیں۔ ایک وقت ایسا آیا، سیدہ کی آواز ہے، سجاد حسین کو چھوڑ کے روئے بغیر جانے کو دل نہیں ہے۔ آئے وہ علی کی بیٹی جسے علی کہتا گیا ہے، کوئی سوال کر، کچھ مانگ بابا سے۔ وقت وہ آ گیا علی کی بیٹی پر، 18 بھائی جی چھوڑ گئے۔ سید سجاد سے کہتی ہے، سمر سے کہے مجھے حسین کی لاش پہ رونے دے۔ بندی ہوئی زنجیروں سے سید سجاد آئے، اور سید سجاد نے آ کے کہا، ظالم میری پھوپھی کو رونے دے بھائی کی لاش پہ، پھر اللہ جانے کب اس کی ملاقات ہے۔ ظالم کہتے ہیں میرے پاس وقت کوئی نہیں، میں وقت نہیں دے سکتا۔ سید سجاد کہتے ہیں رونے کا کچھ وقت دے، کہتے ہیں اچھا اگر ہے تو 2 بین کر سکتی ہے۔ سجاد اگر اس نے 2 بین سے تیسرا کیا، میرا تازیانہ ہوگا، تیری پشت ہوگی، بس اتنا کہنا تھا۔ سید کی آواز آئی، تو جان تیرا تازیہ جانے، میری پشت جانے، میری پھوپھی کو بین کرنے دے۔ تو اللہ جانے کتنی مشکلوں سے اتری ہے۔ جیسے غازی آیا تھا نا گھوڑے کی زین سے زمین پر، علی کی بیٹی آئی، علی کی بیٹی نے آگے بندے ہوئے ہاتھوں سے پتھروں کے ڈھیر کو کونیوں سے ہٹانا شروع کیا۔ تیروں تلواروں کے زخم تھے، سامنے پتھر ہٹے، پتھر ہٹنے کے بعد ایک لاش برآمد ہوئی جس کا سر کوئی نہیں تھا، اس کے ہاتھ میں 5ویں انگلی کوئی نہیں تھی، اس کا لباس تار تھا۔ رو کے 3 بین کر کے علی کی بیٹی کہتی ہے، حسین تیرا سر کہاں گیا؟ حسین تیرا لباس کہاں گیا؟ حسین تیری 5ویں انگلی کہاں گئی؟ 3 سوال کیے تھے زینب نے، ایک جواب دیا تھا حسین نے، تو بتا تیری چادر کہاں گئی ہے؟ ابھی بین کرنے لگی تھی یا بین تیسرا ہوا؟ سجاد کی پشت پہ لوہے کے تازیانوں کی بارش ہوئی یا سکینہ دوڑتی ہوئی آئی، پھوپھی کے پاس کھڑی ہو کے کہتی ہے، پھوپھی اماں چھوڑ دے بھائی کی لاش، بھائی بڑے پیارے ہوتے ہیں، تو جتنی دیر سے بین کر رہی ہے سجاد کی پشت پہ تازیانے برسائے جا رہے ہیں، پھوپھی سجاد مر جائے گا۔ ماتم حسین